हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। Class 6, how are you? I hope you all will be okay and safe at home. Class 6, as you know that we have started a series of online classes in which we started chapter number 1 of your SST, that is the geography. And our country in the world is chapter 1, section 1 geography, and chapter 1 is the our country in the world. Students, we have studied and read out page number 1 and 2, 2 and 3 of that your book, Sisti. Now we have to discuss and read out page number 4. Please open your books and start the reading. That is started in page number 4. The Deccan is a plateau, high land above sea level. यहाँ पे वो बता रहा है कि डक्कन इज़ अ प्लेटो, एक प्लेटो होता है हाई लैंड अबव सी लेवल, जो कि ज़मीन की जो सतह समुंदर से है वो हाइट पे होता है. दिस इज़ अ फेयरली ड्राई पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट विद अबाउट 1500 millimeter ऑफ रेन अ ईयर. इट इज़ वेरी वार्म एंड जनरली नॉट वेरी फर्टाइल फॉर फार्मिंग. वो डक्कन के बारे में बता रहा है कि जी एक प्लेटो है जो कि सतह समुंदर से 1500 मील जो कि सतह समुंदर से काफ़ी हाइट पे होता है, और ये एक इस खत्ते का बिल्कुल ड्राई पार्ट इस कंसिडर किया जाता है जहाँ पे बारिश कम होती है. 1500 millimeter ऑफ रेन अ ईयर. बारिश कम होने की वजह से इट इज़ वेरी वार्म एंड जनरली नॉट वेरी फर्टाइल फॉर फार्मिंग. और वहाँ पे खेती भी नहीं हो सकती जिसमें हम वो इतना सरसब्ज नहीं है जिसको हम फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकें, वहाँ पे हम अपनी फसलें उगा सकें, इस काबिल नहीं होता, नॉट कैपेबल ऑफ reproducing. Shown below is a relief map of Pakistan. You can see that parts of the north are very high indeed. यहाँ पे वो बता रहा है कि जो नीचे जो मैप दिखाया गया है, ये जो मैप है वो कह रहा है कि ये रिलीफ मैप है. रिलीफ मैप वही होता है जिसमें हम अपनी लाइंस ड्रा करते हैं और हम शो करवाते हैं कि ये कितने हाइट पे है, कितने इसमें डेप्थ पे है, रिवर्स, माउंटेन्स, हिल्स, ऐसे जो हमारे माउंटेनियस रीजन्स वगैरह होते हैं, तो उनको हम शो कराने के लिए हम रिलीफ मैप से हेल्प लेते हैं. ठीक है, तो वो कह रहा है कि यू कैन सी दैट पाकिस्तान पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ आर वेरी हाई इंडीड. जो हम नॉर्थ रीजन है वो काफ़ी हाइट पे है, हाई रीजन्स है वो. दीज आर यूजुअली colored white in relief maps to show that for most of the year they are covered in snow. वो वाइट इसलिए उसने किए, हाईलाइट किए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बर्फ़बारी होती रहती है सारा साल. तो मोस्टली जब विंटर सीज़न होता है तो वहाँ पे बिल्कुल एक चादर, सफ़ेद चादर सी बिछी हुई होती है, तो वो कवर्ड होते हैं विद स्नो. जो नॉर्थ पार्ट है उसकी बात कर रहा है. यू कैन आल्सो सी दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेजर्ट. और जो ज़्यादातर हिस्सा है कंट्री का वहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे सहरा हैं, डेजर्ट हैं. इन फैक्ट ओनली अबाउट 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज़ सूटेबल फॉर फार्मिंग एंड मोस्ट ऑफ दैट नीड्स इरीगेशन. दर हकीकत सिर्फ जो है ना 1/3 ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो 1/3 एक तिहाई जो हिस्सा है पाकिस्तान का वो सूटेबल है फॉर फार्मिंग. वहाँ पे फार्मिंग की जा सकती है, रिप्रोडक्शन की जाती है, वहाँ पे हम अपनी फसलें उगा सकते हैं, नई फसलें हासिल कर सकते हैं. सिर्फ एक तिहाई हिस्सा है पाकिस्तान का, एंड मोस्ट ऑफ दैट नीड्स इरीगेशन. बाकी इरीगेशन की ज़रूरत है वहाँ पे. और मच ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई माउंटेन्स. और जो पाकिस्तान का नॉर्थ और वेस्ट रीजन है वो ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, वहाँ पे पहाड़ी सिलसिले हैं. देयर आर लोअर बट वेरी ड्राई माउंटेन रेंजेस इन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट इन बलूचिस्तान. अगर आप वेस्ट और साउथ वेस्ट की बात करें पाकिस्तान की साइड की, तो वहाँ पे पहाड़ होते हैं, लेकिन उनकी जो हाइट होती है वो जो है ना इस पार्ट जो हमारा नॉर्थ पार्ट है उस रीजन से कम उसकी हाइट होती है. In the more sheltered valleys of this region, fruits such as apples, grapes, oranges and apricots are grown. और इस रीजन में मोस्टली जो है ना वहाँ पे फ्रूट उगाए जाते हैं जिनमें एप्पल्स है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंज एंड एप्रिकॉट्स हैं. ठीक है, वहाँ पे फ्रूट उगाए जाते हैं, लेकिन वो
لوور دین ناردرن جو ریجن ہے ہمارا ناردرن ریجن وہ اس سے ان کی ہائٹ کم ہوتی ہے پہاڑی سلسلے کی. The western area of Pakistan is fairly high land which gets very little rainfall. جو ویسٹرن ایریا ہے پاکستان کا وہاں پہ ہائی لینڈ ہوتی ہیں اور جو کہ وہاں پہ بارش بہت کم آتی ہے. It is of little use for crop farming. وہاں پہ کراپ فارمنگ وہاں پہ یہ جو فصلیں ہم اگاتے ہیں وہاں پہ بہت کم لیول پہ ہوتی ہیں. اس لیے موسٹلی جو پنجاب اور سندھ سے جو ہے نا وہاں پہ فصلیں وہاں تک جو ہے نا ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. People here often have herds of sheep and goats. اور جو in the dry season اور ڈرائی سیزن میں کیا کرتے ہیں لوگ وہاں پہ موسٹلی اپنے جو جانور ہیں وہ پالتے ہیں. شیپس اینڈ گوٹس کے جو ریوڑ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ان کی کیا نام ہے وہ ہرڈز ان کے پاس ہوتے ہیں اور have to travel long distances to find food for the animals. اور ان کو کافی سفر کرنا پڑتا ہے ان کی خوراک کی تلاش کے لیے جو انہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں جس طرح کیا نام ہے بھیڑیں ہو گئی بکریاں ہو گئی جو انہوں نے جو وہ جانور رکھے ہوتے ہیں ان کو کافی فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے ان کی خوراک ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ ویسٹرن پارٹ کی بات کر رہے ہیں. نو وی کم ٹو دا نیکسٹ پیج. If we took a cross section of Pakistan along lines A, B and C, D, it would like these drawing below. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہندو کش کراکرم رینجز ہوتی ہیں یہ جو بالکل ہائٹ پہ ہوتی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ہندو کش کراکرم رینجز جس میں ہماری K2 بھی آتی ہے باقی بھی بہت سارے اونچی پہاڑیاں ہیں جو کہ دنیا میں ٹاپ جو ماؤنٹین ہے ان میں کنسیڈر کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ پوٹوار ہے پلیٹو ہے سالٹ رینج ہے. یہ جو ایک سلسلہ آ رہا ہے وہ ایک سلسلے کے ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنے ہائٹ پہ ہیں باقی رینجز اور یہ جو پٹوار ہے سالٹ رینج ہے یہ کم ہائٹ پہ آتی ہیں. نیچے ریڈنگ کرتے ہیں. ان دا ساؤتھ آر دا ڈیزرٹس آف سندھ اینڈ بلوچستان. ان دا ساؤتھ آر دا ڈیزرٹس آف سندھ اینڈ بلوچستان. جو جنوب کی سائڈ ہے پاکستان کی وہاں پہ ڈیزرٹس پائے جاتے ہیں سندھ اور بلوچستان میں. دا تھر ڈیزرٹ وچ ایکسٹینڈ فار انٹو انڈیا اینڈ دا تھر ڈیزرٹ ان دا انڈس ویلی. جو ہمارا تھر ڈیزرٹ ہے تھر صحرا ہے جو ہمارا وہ ایکسٹینڈز ہوتا ہے بلوچستان والی سائڈ سے اور انڈیا کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور جو تھل ہے ڈیزرٹ وہ انڈس ویلی جو ہمارا جو انڈس ویلی ہے جو بہت پرانی ویلی ہے وہاں پہ وہ اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. ان دا نارتھ آف بوتھ پاکستان اینڈ انڈیا آر دا گریٹسٹ ماؤنٹین رینجز ان دا ورلڈ. جو ہماری نارتھ سائڈ ہے وہاں پہ پہاڑی سلسلے ہیں اور پہاڑی سلسلے وہ ہیں جو دنیا میں ٹاپ کی جو پہاڑی ہیں ان میں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. دیز آر دا ہمالیاز ان دا ایسٹ وچ مرج انٹو دا کراکرم اینڈ ہندو کش ریجز ان دا ویسٹ. یہ ہمالیہ سے سٹارٹ ہوتا ہے پہاڑی سلسلہ جو کہ ایسٹ میں ہے کیونکہ بھارت جو انڈیا ہے وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں ایسٹ سے جو پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہمالیہ ہے اور وہ ساتھ آ کے مل جاتا ہے کراکرم اور ہندو کش سے ہماری جو ویسٹ سائڈ بنتی ہے وہاں آ کے اس کے ساتھ مل جاتا ہے. دا ہائیسٹ پوائنٹ از ماؤنٹ ایوریسٹ ان نیپال. جو کہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے جو سب سے بڑی پہاڑی ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ ایوریسٹ وہ نیپال میں ہے. اس کی جو اونچائی ہے جو اس کی ہائٹ ہے وہ ہے 8,848 8,848 میٹرز اس کی ہائٹ ہے. is actually growing several centimeters a year because the earth crust is still moving. اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جو ارتھ کی جو سطح ہے وہ اسٹل موو کر رہی ہے. تو جو سب سے بڑی جو پہاڑی ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور ہمارے جو پاکستان کے اندر ہے پہاڑی وہ دنیا کی دوسری بڑی پہاڑی ہے جو K2 ہے. اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 8,611 میٹر. تو یہ دوسرے نمبر پہ ہماری آتی ہے. سیکنڈ لارجسٹ جو ماؤنٹین ہے وہ پاکستان میں K2 ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ ایگریکلچرل ایریاز آف پاکستان آر ان دا انڈس ویلی. جو ایگریکلچرل جو ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ کاشت ہوتی ہے جہاں پہ زیادہ فصلیں اگائی جاتی ہیں وہ انڈس ویلی کے ساتھ ساتھ کا ایریا ہے. مور دین 3/4 آف دا پاپولیشن آف دا کنٹری لیو ان دا پروونسز آف دا پنجاب.
جو ملک کی 1/3 جو آبادی ہے وہ پنجاب کے صوبے میں رہتی ہے. 50% جو ٹوٹل آبادی کا حصہ ہے وہ پنجاب میں رہتا ہے اور 30% جو ہے وہ سندھ میں رہتا ہے. یہ بہت پرانا فگر ہے 2006 کے مطابق کا. بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو موسٹلی جو آبادی ہے وہ 55% پنجاب میں رہتی ہے اور 30% سندھ میں رہتی ہے. Almost 80% of this region is irrigated by a well-developed canal system that uses water from the river Indus and its tributaries. اور جو پنجاب اور سندھ کے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ اچھی کاشتکاری کرتے ہیں. اور وہ کیوں کاشتکاری کر پاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ جو ان کو دریا سندھ کا پانی لگتا ہے اور دریا سندھ کے پانی کے جو وہاں سے ان کا کینال جو سسٹم ہے وہ ویل ڈیولپ ہے اور ان کی زمینوں تک وہ پانی آسانی سے پہنچ پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے فصلوں کی اور وہاں پہ فارمنگ اچھے طریقے سے ہوتی ہے. دس ایریا ہیز آلویز بین ویری فرٹائل پروڈیوسنگ دا بلک آف ایگریکلچرل پروڈیوس ان پاکستان. اور وہ ایک بڑے لیول پہ پروڈکشن دے رہا ہے ہمیں ایگریکلچرل پروڈکشن جو ہے جو ملک کی ضروریات کا وہ پورا کر رہا ہے صرف اور صرف پنجاب اور سندھ. یہاں سے پورے ملک کو جو فصلیں ہوتی ہیں گندم وغیرہ، کپاس، گنا، کپاس، ایسی جو فصلیں ہیں وہ پھر چاول ہو گئے، باقی ملک کے جو صوبے ہیں ان کو بھی وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. جی کلاس، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. یو شوڈ گو تھرو دس. آپ نے اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور ہم نیکسٹ پیج سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ نے اچھے طریقے سے اس کو گو تھرو کر لینا ہے. ٹھیک ہے کلاس، بہت شکریہ. اللہ حافظ.